اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام فقی مسائل لے کر حاضر خدمت ہے، اور یہ فقی مسائل کا پروگرام ہمارا ہر ہفتے رات 8 سے 9 بجے کے درمیان ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، کہ جس کو آپ حضرات بعد میں دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ریکارڈنگ کی صورت میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کا مقصد اور ہدف اولین یہ ہے کہ ہم فقی مسائل کے حوالے سے سوال و جواب کی صورت میں وہ مسائل آغا صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ جن کو یقیناً روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور ہر ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں فقہی معاملات کا خیال رکھتے ہوئے ہر ایک معاملے کو پار کرے، اور یقیناً ہر ایک طریقہ جب فقہی انداز میں پورا کیا جائے گا تو اس میں برکتیں بھی شامل ہوتی ہیں اور پروردگار عالم کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارے اسکرین کے نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ حضرات ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، کہ جن کا جواب آغا شفا نجفی صاحب کی زبانی آپ تمام تک دیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم آغا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ آغا صاحب۔ علیکم السلام جناب۔ کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے ثواب کی دعا، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آغا صاحب، آپ کی دعائیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں، صحت مند زندگی عنایت فرمائے۔ آغا صاحب، آمین۔ چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، میں سب سے پہلے اور آپ حضرات سے سوالات لے کر ان کے جواب عرض کرنے سے پہلے آج کی مناسبت سے، یعنی 27 رجب المرجب کی تاریخ کی مناسبت سے، جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ تھی، تمام مسلمانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر اور ایمان پر تا حیات ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مناسبت سے مناسب سمجھتا ہوں کہ امیر المومنین کا نہج بلاغہ کا وہ مشہور اور طولانی خطبہ، جو خطبہ قاصعہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی روشنی میں وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ رسول خدا کی جو قربت ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت کی اور ان کو اس خاتم الانبیاء کے منصب الہی منصب کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے جو کا درجہ ہے، اس تو تک کس طرح پہنچایا۔ امیر المومنین اس کلام میں فرماتے ہیں کہ وہ امیر المومنین نے جو اپنے بارے میں شروع کے جملے ہیں، میں ان کی عربی نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے تم جانتے ہی ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کی عزیزداری اور مخصوص قدر منزلت کی وجہ سے میرا مقام ان کے نزدیک کیا تھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود میں لے لیا تھا، اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر پر اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، اپنے جسم مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی مجھے سونگھاتے تھے۔ پہلے آپ کسی چیز کو چباتے، پھر اس کے لقمے بنا کے میرے منہ میں دے دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا،
نہ میرے کسی کام میں لغزش اور کمزوری دیکھی۔ اس کے بعد خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ نے آپ کے دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے، یعنی جس دن سے آپ کو دودھ چھڑایا گیا تھا، اس دن سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت فرشتہ یعنی روح القدس کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، اور یسلک بھی طریق المکارم، جو انہیں شب و روز بزرگ خصلتوں اور پاکیزہ سیرتوں کے راہ پر لے چلتا تھا۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے۔ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما، آپ ہر روز میرے لیے اپنے اخلاق حسنہ کے پرچم بلند کرتے تھے، وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاء، اور آپ ہر سال کوہ حرا میں یعنی غار حرا میں کچھ عرصہ قیام فرماتے تھے۔ فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي، اور وہاں میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ وَخَدِیجَہ، اور اس وقت رسول اللہ اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی چار دیواری میں اسلام نہ تھا۔ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، البتہ میں ان میں البتہ تیسرا میں ان میں تھا۔ ارى نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کے خوشبو سونگتا تھا۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ، آپ پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ھذا الشیطان قد ایئس من عبادتہ، آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، اے علی جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ الا انک لست بنبی، لیکن تو اتنا فرق ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ انک لعلی وانک ولکنک وزیر وانک لعلی خیر، لیکن بلکہ تو میرا وزیر اور جانشین ہے اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ انتہائی طولانی کہا جا سکتا ہے نہج البلاغہ کا سب سے طولانی خطبہ ہے خطبہ قاصعہ۔ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جس میں مختصر سا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ تعارف کرایا گیا ہے۔ ہم امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں ہستیوں کے عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور ان کے نقش و قدم پر چلنے کی۔ الہی امین، الہی امین۔ جزاک اللہ اگر صاحب۔ اس کے ہمارا چونکہ پروگرام میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے اور مومنین کی جانب سے آنے والے سوالات میں آپ تک پہنچاتا ہوں، اور اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ اس کا آغاز کیا جائے، میں اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ تمام تر دیکھنے والے افراد کے جو اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے سوالات درج کر سکتے ہیں فیس بک پر، اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھنے والے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبر پر وائس میسج کی صورت میں بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ کال کر کے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا اگر صاحب، آج ہمارے پاس جو پہلا سوال موجود ہے وہ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب
کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کے کان میں نے سونے کی ایک بالی ڈالی تھی، ایک منت کی جو میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا اور میرے ہاں اولاد ہوگی تو میں سونے کی بالیاں اسے پہناؤں گا، لیکن اب بیٹا ہوا ہے تو میں نے ایک کان چھدوا کے اسے سونے کی بالی پہنا دی، لیکن اب وہ میرا بیٹا بڑا ہوتا جا رہا ہے اور بلوغت کی عمر تک پہنچ رہا ہے، تو آغا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سونا نابالغ بچے نے جو پہنا ہوا تھا کیا اس کے اوپر بھی وہ سونا پہننا حرام ہوگا یا نہیں، اور اب جب وہ بالغ ہو جائے گا تو جو کہ بالی کی صورت میں مختصر سا سونا اس کے کان میں ہے، کیا وہ پہننا بھی مرد پر حرام ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، یہ تو الحمدللہ سبھی جانتے ہیں کہ سونے کا استعمال مرد پر حرام ہے، اور جن روایات میں یا علماء کرام فقہاء اعظام کے فتاوی میں جہاں سونے کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس میں سونے کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا کہ اگر زیانہ دو چار انگوٹھیاں سونے کی ہو یا ایک بڑی ہو تو وہ حرام ہو، اور چھوٹی سی بالی ہو تو وہ حرام ہے۔ یعنی مرد کے لیے خصوصاً بلوغت کے بعد سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہو یا کم ہو۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس بعد السلام موجود ہے کہ آغا بچے کی پیدائش کے بعد جب خون نفاس آنا بند ہو جائے تو عورت غسل کر کے عبادت بجا لا سکتی ہے، پھر یہ 40 دن کے بعد نہانے کا کیا مقصد ہے، اور 40 دن کا جو عرصہ بولا جاتا ہے کہ اس کے بعد نہایا جائے، اس کی کیا علت ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تاکہ ہم اس کی علت بیان کریں، یہ بات لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک دن پورا میرے خیال میں ہمارا پروگرام ہی اسی پر ہوا ہے کہ جو حیض ہے وہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن وہ ہوتا ہے۔ 3 دن سے کم جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے، بلکہ وہ اگر ڈیلیوری کے ایام نہیں ہیں تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے، اور 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو خاتون کو آتا ہے وہ بھی استغاثہ ہوگا۔ وہ حیض جو ہے وہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور جو نفاس ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور یہ جیسے ہی خون بند ہو، فرض کیجئے ایک خاتون کے ہاں ولادت کے دوسرے دن جو ہے وہ خون بند ہو جاتا ہے، یا صبح تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، شام کو مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، تو اس خاتون کو غسل کر کے اپنی تمام عبادات کو جو ہے نا وہ بجا لانا چاہیے۔ یہ 40 دن کی جو روایت ہے، البتہ روایت سے مراد کلام معصوم نہیں ہے، روایت سے مراد یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، رسومات، یا یہ لوگوں نے بنائی ہیں۔ 100% جو ہے نا ایک غلط فہمی ہے، اور جو ہے نا وہ کسی نے بالکل فقہ جعفری کے خلاف کوئی بات بنائی ہے، اور وہ معاشرے کے اندر خواتین میں پھیل گئی ہے، ورنہ 40 دن والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نفاس زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے، اور کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور اب عملی طور پر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن فرض کیجئے ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا، تو یہ خاتون جو ہے وہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ صرف بچے کا پیدا ہونے سے خاتون جو ہے وہ نفاس والی خاتون نہیں کہلاتی، جب تک کہ جو ہے نا اس کو خون نہ آئے۔ وہ خون 1 دن آتا ہے، 2 دن آتا ہے، 3 دن آتا ہے، جیسے رکے گا وہ غسل کر کے تمام عبادات کو بجا لائے گی۔ رمضان مبارک ہو تو روزے رکھے گی۔ وہ 40 دن کی بات جو ہے مجھے نہیں معلوم کس نے بنائی ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ جو خاتون حاملہ ہو اور اس کو وہ روزہ رکھنا چاہتی ہو اور اس کو الٹیاں بھی آ رہی ہوں، طبیعت بھی صحیح نہ ہو، کمزوری بھی ہو رہی ہو، اور وہ مستحب روزے بھی رکھنا چاہے اور رمضان المبارک کے واجب روزے بھی رکھنا چاہے، ایسی طبیعت میں اس کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے، جبکہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے اور یہ نیچرل ہے، اس طرح سے الٹیاں آنا یا کمزوری ہونا یہ آپ کی صحت کے حساب سے نارمل ہے۔ تو اب یہ جو نارمل چیز ہے، اس نارمل کیونکہ صحت پر روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو کیا روزہ رکھے گی جبکہ پتہ ہے کہ الٹی آ سکتی ہے یا کمزوری زیادہ ہو سکتی ہے، تو روزہ مستحب روزہ بھی اور واجب روزہ بھی دونوں کی کیا اہمیت ہوگی ایک حاملہ خاتون کے لیے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
دیکھیے مستحب ہے، آدمی وہ مستحب کو بجا لائے تو ثواب ملتا ہے، اور بجا نہ لائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک یہ ڈاکٹر کے مشورے کا تعلق ہے، اگر ڈاکٹر جو ہے مستند ہے اور ذمہ دار ہے تو اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ ویسے فقہ کے اندر جن خواتین کو رمضان مبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، ان میں الحامل المقرب ہے، یعنی وہ خاتون کہ جس کے یہاں ولادت کے جو ہے نا وہ دن قریب ہیں، والمرضعہ، اور وہ خاتون جو دودھ پلاتی ہے، شیخ اور شیخہ، یعنی کوئی بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین، اسی طرح ذوالعطاش، بیماری ہوتی ہے، بعض لوگوں کو زیادہ پیاس لگتی ہے، ایسے لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اگر اس کے وہ وضع حمل، یعنی وہ ڈلیوری کے دن قریب نہیں ہے، بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی، اور ڈاکٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کا آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے، اکثر خواتین کو حمل کے دوران یہ کیفیت رہتی ہے، متلی آتی رہتی ہے، اور الٹیاں بھی جو ہے نا وہ آتی ہیں، اور ویسے بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ سر درد، اور بیچارے جو ہے نا وہ سوتی رہتی ہیں۔ بعض خواتین بہت کرب کی حالت میں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، لیکن وہ مطلب معمول کا کھانا یا ضروری مقدار میں کھانا وہ کھاتی ہیں، اور ان کے صحت کے خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، تو مستند ڈاکٹر کی بات جو ہے وہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، نماز کے کپڑوں پر اگر الٹی کے کچھ قطرے آ جائیں اور ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بلی کے بال اگر کپڑوں پر لگے ہوئے ہوں تو کیا ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، الٹی پاک ہے، الٹی پاک ہے، وہ پوری الٹی جو ہے وہ خدا نخواستہ قمیص کے اوپر یا شلوار کے اوپر بھی ہو جائے تو وہ وہ قمیص یا شلوار یہ گندی ضرور ہوتی ہے، لیکن ناپاک نہیں ہے، تو اس میں نماز جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی دوسرا سوال کیا تھا؟ بلی کے بال کے حوالے سے۔ بلی کے بال ایک آدھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، سستانی زیادہ ہوں تو پھر جو ہے نا وہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ بعد السلام ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، اگر غسل واجب ہو جائے اور افطار کا وقت، سحر کا وقت داخل ہونے والا ہو اور سحری کے لیے وقت نہ بچے، اگر ہم غسل کرنے جائیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم پہلے سحری کھا لیں، اس کے بعد پھر ہم غسل جنابت کریں؟ یعنی اذان ہو رہی ہو اور ہم غسل کر رہے ہیں، ایسا ممکن ہے کہ ہمارا روزہ ایسی صورتحال میں صحیح رہے گا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں جی، اذان جو ہے کسی جگہ ٹھیک جو فجر صادق ہے اس وقت دی جاتی ہے، اور کسی جگہ دیر سے دی جاتی ہے، کسی جگہ جو ہے نا وقت سے پہلے بھی دی جاتی ہے، یہ عملی طور پر جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک فارمولہ بتانا ہے، اور وہ یہ کہ یعنی طلوع فجر سے پہلے آپ کو غسل کر لینا چاہیے، یعنی فجر تک اگر آپ جان بوجھ کے حالت جنابت میں رہیں گے تو یہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا جی۔ جی آغا صاحب، بہت آپ شکریہ۔ روزہ بغیر سحری کے بھی رکھ سکتے ہیں، بہت سارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سحری کھانا جو ہے وہ روزے کا حصہ ہے، اگر روزہ سحری نہیں کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، نہیں، سحری مستحب ہے، یعنی ویسے بھی انسانی صحت کے لیے بھی سحری کھانا چاہیے، مستحب بھی ہے، سحری کھانے سے ثواب بھی ملتا ہے، لیکن سحری کے بغیر بھی روزہ رکھیں تو روزہ جو ہے وہ صحیح ہے، روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اگر دن کو فرض کریں، زیادہ بھوک پیاس کی وجہ سے انسان کی حالت اگر بگڑ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں کوئی بڑے احتیاط کے ساتھ وہ بندہ افطار کرے، اور جو ہے نا وہ پھر بعد میں اس کو قضا بجا لائے، لیکن جان بوجھ کے یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ یہ
فجر تک جو ہے وہ جنابت کی حالت میں رہے، اس طرح اپنے روزے کو باطل کرے، اس کا وہ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے بعض اوقات۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس نماز کے حوالے سے ہے، اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آفس میں نماز ادا کرتے ہیں تو سامنے سے لوگ آتے جاتے ہیں، اور اکثر دوست احباب بھی جان بوجھ کر گزرتے ہیں تاکہ ہم ہنس جائیں یا ہمارے ساتھ وہ مذاق کرتے ہیں، اور ایسی حالت میں جب وہ کوئی دوست مذاق کرتا ہے یا ہنساتا ہے دوران نماز تو سارا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے، ہم اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہنسی بہرحال آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس میں ہم ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا سارا دھیان کسی اور کی طرف ہے، نماز کی جانب نہیں ہے؟ ایسی نماز درست شمار ہوگی یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں یہاں دو مسئلے ہیں، دونوں مسئلوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک یہ کہ کیا نماز کی حالت میں آپ کے آگے سے کسی کے گزر جانے سے آپ کی نماز باطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ میں نے اہل سنت حضرات کو بھی دیکھا ہے، خصوصاً مکہ معظمہ میں اور مسجد الحرام میں بعض اوقات بہت سختی سے پابندی کرتے ہیں، ان کے آگے سے اگر کوئی گزرے تو گزرنا چاہے فوراً وہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، جیسے وہ بیریل جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے، اور بعض کے ہاتھ باندھ کے پاس پڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت ہیں، ان کے سامنے بندے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ نہیں روکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اہل سنت میں بھی بعض حضرات کے نزدیک سامنے سے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور شاید بعض کے نزدیک جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آگے سے بندہ گزرنے سے نماز جو ہے نا وہ باطل نہیں ہوتی، بلکہ مجھے ایک عجیب دلچسپ روایت یاد آ رہی ہے۔ امام یعنی امام ابو حنیفہ نے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یعنی بطور اعتراض، کہ آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے آگے سے بندے گزرے اور آپ جو ہے نا وہ خاموش رہے، گویا اعتراض کر رہے تھے وہ کہ یہ آپ کیوں خاموش رہے، اس طرح آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام موسیٰ کاظم کو بلایا اور بلا کے یہ ان کا جو سوال تھا وہ دہرایا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں جس ذات کی خوشنودی کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ اس آدمی سے زیادہ میرے قریب ہے جو میرے سامنے سے آگے سے گزر رہا ہے، تو اس سے تو باطل نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ نماز کے دوران یعنی قہقہا لگا کے جو ہے نا وہ ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہنسی کو آدمی روک لے، یعنی اتنا بھی کیفیت نہ ہو کہ جیسے بعض اوقات جو ہنسی روکتے روکتے لال سرخ ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت نہ ہو، صرف ہنسی روکے اور نہ ہنسے، تو ہنسی آ جانے سے معمولی جو نماز جو ہے نا وہ باطل نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہ کسی کی نماز کی حالت میں اس میں خلل ڈالنا، اس کو ڈسٹرب کرنا، یقیناً ایک فعل حرام ہے، گناہ ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے، چاہے وہ بیشک کسی مخالف فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اپنی عبادت انجام دے رہا ہے، لہذا کسی کی عبادت کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا ایک فعل حرام ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب میں گاڑی خریدنے کے لیے ایک رقم جمع کر رہا ہوں، اور ہر مہینے میں تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کرتا ہوں، اور تقریباً مجھے 2 سال ہو گئے پیسے جمع کرتے ہوئے، اور میں ابھی تک گاڑی نہیں خرید سکا۔ میری نیت یہ ہے کہ جب میں گاڑی خرید لوں گا تو اس وقت میں اکٹھا اس رقم پر خمس ادا کروں گا کہ جو میں جمع کرتا آ رہا ہوں، یعنی گاڑی خریدنے سے پہلے میں خمس ادا کروں گا، اس کے بعد پھر میں اس خمس ادا ہوئی رقم سے گاڑی خریدوں گا اپنے لیے۔ تو کیا آغا صاحب اس طریقے سے پیسے جمع کرنا درست ہے کہ جن پر سال ہا سال گزرنے کے باوجود خمس نہ دیا جائے، اور یہ نیت کر لی جائے کہ ایک ساتھ اکٹھا اس کا خمس ادا کر کے پھر اپنا مقصد کو پورا کروں گا؟ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، بڑی دو دلچسپ باتیں ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 2 3 سال 4 5 10 سال جو ہے وہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ بچاتے ہیں، اور بچانے کے بعد جو ہے نا جب
اتنی رقم آپ کے پاس آ جائے کہ اس میں سے 20% یعنی خمس نکالنے کے بعد باقی رقم سے آپ گاڑی خریدیں گے، اس میں اور ہر سال یا ہر مہینے میں جو بھی بچت ہوتی ہے اس میں سے خمس نکال کے جو باقی رقم ہے اس کو اکاؤنٹ میں ڈالیں، اور جب گاڑی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو آپ گاڑی خریدیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی بات ہے، جمع کر کے پھر خمس نکال کے آپ گاڑی خریدیں گے، یہ ایک ناجائز کام بھی ہے، اس میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا وہ جیسے ہی سال گزر جائے اس پر خمس واجب ہو جاتا ہے، خمس کے زد میں آ جاتا ہے، وہ آپ ادا کریں، اسی طرح اگلے مہینے میں، اسی طرح اس کے اگلے مہینے میں، یا وہ یہ سال بسال، تو وہ جمع کر کے خمس نکال کے پھر گاڑی خریدیں، یا جیسے ہی کوئی بچت ہوتی ہے سال کے آخر میں اس کا خمس نکالیں اور باقی جو 80% ہے اس کو اکاؤنٹ میں ڈالیں۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہے، لیکن ایک میں بندہ گناہگار ہوتا ہے، دوسرے میں بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ اگر صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور حالت روزہ کے حوالے سے وہ سوال ہے کہ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب مجھے یہ معلوم ہے کہ حالت روزہ میں کسی بھی معصوم سے، چاردہ معصومین میں سے کسی بھی معصوم سے یا کسی امام سے کوئی جھوٹا قول منسوب کرنا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن آغا صاحب معاملہ یہ ہوا کہ دوران مباحثہ جب ایک قول نقل کیا گیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو میں نے اس قول کو سنا، کیونکہ بیان کرنے والا کوئی اور تھا، لیکن سننے کے بعد کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یہ قول چھٹے امام کا نہیں ہے، تو میں نے اس قول کو مسترد کیا اور انکار کیا اس کا کہ یہ قول چھٹے امام کا نہیں ہے۔ یعنی میں نے جھوٹا قول نہیں کہا، بلکہ میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ قول چھٹے امام کا ہے ہی نہیں، جبکہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ قول چھٹے امام ہی کا تھا۔ تو اس طریقے سے قول امام کا ہی ہو اور میں نے اسے جھٹلایا ہو، تو کیا صحیح قول کو جھٹلانے سے بھی روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جو چیزیں یعنی جو عمل روزے کو توڑتا ہے وہ یہ کہ ایک بات امام نے نہ کہی ہو اور آپ کہیں کہ امام نے یہ فرمایا ہے، یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو امام نے کہی ہے اور آپ کہیں کہ امام نے نہیں کہی یہ بات، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، امام پر جھوٹ نہیں باندھا، اور پھر یہ کہ بعد میں آپ متوجہ ہوئے ہیں، پہلے ہی جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ امام کا قول نہیں ہے، آپ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ امام کا قول ہے، یہ سمجھتے تھے کہ امام کا قول نہیں ہے، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ امام کا قول ہے، یعنی جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امام کا قول نہیں ہے، اس وقت آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ امام کا قول ہے، ورنہ آپ نہ کہتے، تو غرض یہ کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس طرح سے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر کوئی شخص، کوئی مرد کبھی بھی شادی نہ کرنا چاہتا ہو اور وہ اسی طریقے سے رہنا چاہتا ہو، یعنی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شادی کرنا زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ چند ایک واقعات اس کے سامنے سے گزرے ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی کرنے کے بعد لوگ مزید پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، تو وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور نہ ہی اسے شادی کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے کیا اس طرح کی خواہش رکھنا کہ کبھی شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لینا، یہ شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا شادی نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا یا شادی کرنا کوئی واجب عمل ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، شادی کرنا کبھی واجب ہو جاتا ہے، لیکن عام یعنی واجب تب ہو جاتا ہے کہ شادی نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں شادی کرنا واجب ہے۔ باقی شادی کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، شادی نہ کرنے کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ حدیث ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، شرکم عزابکم، تم میں بدترین وہ لوگ جو ہیں وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان العزابا کانوا اخوان الشیاطین، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ شیطان کی برادری سے ان کا تعلق ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شادی شدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی گمراہی کا، اخلاقی بے راہ روی کی شکار ہونے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں، لہذا فرمایا شرکم عزابکم،
تم میں بدترین انسان وہ ہے، سب سے برا وہ ہے جو تم میں یعنی اعزب ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے۔ اور جہاں مذمت کی ہے وہاں فرمایا ہے رکعتین یصلیہما المتزوج خیر من 70 رکعتا یصلیہا الاعزب، یعنی شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت سے افضل ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مند جو ہے نا وہ اس طرح وہ اپنا یہ نقصان جو ہے نا وہ برداشت کرے۔ اور پھر جو خطبہ عام طور پر ہم نکاح کے موقع پر صیغہ نکاح پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اس میں آخر میں ہم رسول خدا کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، پھر صیغے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اگر یہ کوئی پسندیدہ عمل ہوتا تو سب سے پہلے رسول خدا اس پر عمل کرتے۔ شادی کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے جو اعراض کرے، یعنی پہلو تہی کرے، نہ کرنے کا پروگرام بنائے، فلیس منی، اس کا مجھ سے یا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال میں اس سے زیادہ کوئی تحدید یا توبیخ ہے یا سرزنش نہیں ہوتی جو آن حضرت نے اپنے ان متعدد یا اقوال میں آپ نے وہ کی ہے، یعنی ایک تو شادی کی تاکید، شادی کا ثواب، نہ کرنے کی مذمت، اور ایک اس کو شیطان کا بھائی کہنا، یہ تو بہت بڑی جو ہے نا وہ محرومی ہے، میں سمجھتا ہوں رسول خدا کے فرمان کی روشنی میں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے سوالات موجود ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں مزید مومنین کے سوالات کو شامل کیا جائے گا کہ جن کے جواب آپ سے دریافت کی جائیں گے۔ ناظرین کرام، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بالخصوص تجھے واسطہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا، پروردگار تمام مومنین اس کائنات میں جہاں کہیں موجود ہیں تمام عزاداروں کی، تمام عزاداری کی حفاظت فرما، تمام مومن کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام محبان آل محمد کو پیروی آل محمد کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس دنیا میں جہاں کہیں جو کوئی مومن پریشان حال ہے، جس کسی پریشانی میں مبتلا ہے، پریشانی ہو، بیماری ہو یا کوئی بھی دنیا کی آفت ہو، پروردگار عالم تجھے واسطہ بحق سید الشہداء تمام مومنین کی جملہ آفات و بلیات و مشکلات کو دور فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔